اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواهم جہنم وبئس المہاد لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ لا یغرنک، آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے، تقلب الذین کفروا، کافروں کا ادھر ادھر پھرنا چلنا یا تجارت کرنا، فی البلاد، شہروں میں، متاع قلیل، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے، ثم مأواہم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم، جہنم ہے، وبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، لیکن الذین اتقوا ربہم، وہ لوگ جو اللہ سے ڈرے، اپنے رب سے ڈرے، لہم جنات، ان کے لیے جنتیں ہیں، تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں چلتی ہیں، خالدین، رہیں گے وہاں پر ہمیشہ، فیہا، ان میں، نزلا من عند اللہ، یہ مہمانی ہے اللہ کی طرف سے، وما عند اللہ، اور اللہ کے ہاں جو ہے، خیر للابرار، وہ نیکوکاروں کے لیے بہترین ہے، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک اہل کتاب میں سے، لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو اللہ پر ایمان لائے، وما انزل، اور جو نازل کیا گیا، الیکم، تمہاری طرف، وما انزل الیہم، اور جو نازل کیا گیا ان کی طرف، خاشعین للہ، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، لا یشترون، نہیں بیچتے ہیں، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو، ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت میں، اولئک لہم اجرہم، وہ ہیں کہ ان کے لیے ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ان اللہ، بے شک اللہ، سریع الحساب، جلد حساب لینے والا ہے، یا ایھا الذین، اے وہ لوگوں جو آمنو، ایمان لائے، اصبروا، صبر کرو، وصابروا، اور ایک دوسرے کے مددگار رہو، ورابطوا، اور جہاد کے لیے تیار رہو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم، تاکہ تم تفلحون، فلاح پاؤ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 196 سے لے کے 200 تک تلاوت کی ہے۔ سورہ آل عمران مکمل ہو گئی ہے، اور پچھلی آیات میں ہم نے جو مضمون پڑھا ہے اس میں دعائیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن لوگ وہ لوگ جو
اپنی کروٹوں پر بھی اللہ کی عبادت کرتے، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور جب انہوں نے منادی کی آواز سنی تو انہوں نے لبیک کہا اور ایمان لے آئے، اور انہوں نے پھر جب وہ ایمان لے آتے ہیں بات سنتے ہی تو پھر وہ کہتے ہیں اللہ ہماری بخشش فرما دے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما دے، ہمارے بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ تو اس طرح کی دعائیں ہیں۔ اور فرمایا کہ اگر آپ نے کسی کو آگ میں داخل کر دیا تو وہ ذلیل ہو گیا، اور اگر کسی کو بچا لیا تو وہ عزت والا ہو گیا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان آیات میں مخاطب فرمایا ہے۔ کچھ تفاسیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر بندہ مخاطب ہے، کچھ تفاسیر میں لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، لیکن یہاں پر واحد کی ضمیر آئی ہے۔ لا یغرنہ کا، وہ دھوکے میں نہ ڈال دے آپ کو، آپ سے مراد پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو جاتے ہیں، یعنی کہ واحد کی ضمیر ہے تو ایک بندہ ہے تو وہ کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتے ہیں۔ تقلب الذین کافروا، کافروں کا چلنا پھرنا، تجارت کرنا، یعنی شہروں میں وہ پھرتے ہیں اور اپنے حساب سے تجارت کرتے ہیں، تو اس سے یا یہ والا خدشہ نہ آ جائے یا یہ والا ڈر نہ آ جائے کہ یہ بات آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے کہ وہ اتنی تجارت کرتے ہیں اور چلتے پھرتے ہیں اور شاید اللہ کے مقبول لوگ ہیں، یہ بات کسی کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ تو یہ جو ان کا چلنا پھرنا ہے اور تجارت کرنا ہے اور وہ بہت زیادہ کمائی کرتے ہیں، وہ چیز وہ پیسہ اتنا زیادہ کماتے ہیں، تو اس سے بہت دفعہ ہمارے لوگ بھی یہ بات سوچ لیتے ہیں کہ جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے، زیادہ کمائی کرتا ہے، زیادہ وہ مطلب کاروبار کر لیتا ہے تو وہ مقبول آدمی ہے۔ اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایک بڑی ساری کوٹھی بناتے ہیں اور وہاں پر ھذا من فضل ربی یا پھر ماشاء اللہ یہ چیزیں لکھتے ہیں، تو اصل میں یہ ایک قسم کا دھوکہ ہوتا ہے۔ اگر یہ دنیا کی دولت اتنی بڑی چیز ہوتی ہو تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، دولت اکٹھی کرنا ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، اور صحابہ کرام کے لیے بھی کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ اگر اسی میں کامیابی ہوتی تو وہ اس کو اکٹھا کر لیتے۔ اور یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑوں کے بارے میں آ کے اگر آپ کہیں تو یہ پہاڑ کو سونے کا بنا دیں آپ کے لیے، تو آپ نے فرمایا نہیں، مجھے یہ دنیا کی دولت نہیں چاہیے۔ تو وہ ان کے پاس دنیا کی دولت آتی تھی تو وہ ساری کی ساری خرچ کر دیا کرتے تھے اللہ کی راہ میں، وہ اس کی طرف انہوں نے لالچ ہی نہیں کیا کبھی۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساری زندگی کاروبار کرتے رہے، ہمیشہ کاروبار کیا ہے، تو کاروبار سے بڑا ان کو بڑے منافع ہوتے تھے اور سچ کی بنیاد پہ انہوں نے کاروبار کیے ہیں، اور کاروبار کر کے وہ اتنا زیادہ ان کا کاروبار پھیل جاتا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس میں سے خرچ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح صحابہ کرام ہیں، وہ سارے کے سارے کاروبار کرتے تھے لیکن وہ پھر کیا کرتے تھے؟ خرچ کرتے تھے۔ تو یہاں پر یہی بات ہے کہ آپ جو لوگ ہیں، آپ مخاطب جو بھی ہے، وہ سارے کے سارے اس بات سے دھوکے میں نہ پڑیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اتنی زیادہ تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تو لہٰذا وہ مقبول لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں متاع قلیل، یہ تھوڑا سا نفع ہے، یہ تھوڑا سا نفع ہے، دنیا میں وہ کما لیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ تو آپ اس بات سے دھوکے میں نہ پڑیے، وبئس المہاد، یہ جہنم جو ہے یہ بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے، تو اس سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جو اللہ سے ڈرے، وہ لوگ جو اللہ سے ڈرے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے پہلوں میں نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نزلا من عند اللہ۔ اب دیکھیں، پہلے کفار کا ذکر فرمایا کہ وہ تجارت کرتے ہیں، پھر فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ سے ڈرے، جو اللہ سے ڈرے، اللہ کا ڈر لے کر تجارت کریں۔ یہ بات ہے اصل میں کہ اللہ کا ڈر ان کے اندر موجود ہو، وہ چلے پھرے زمین کے اندر، ان کے لیے منع نہیں ہے، وہ صرف کفار نہیں کر سکتے، آپ بھی کر سکتے ہو تجارت، آپ بھی چل پھر سکتے ہو، کاروبار کر سکتے ہو، حلال کمائی کما سکتے ہو۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے یا بزرگان دین نے دنیا کو چھوڑا نہیں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیا کو چھوڑا نہیں ہے۔ دنیا کو چھوڑ کر دین مکمل ہی نہیں ہوتا۔ اگر ہم بہت دفعہ اس طرح کی باتیں سنتے ہیں، فلاں بزرگ تھا جی، وہ جنگل میں نکل گیا اور اس نے 40 سال عبادت کی، نہیں، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا طریقہ نہیں ہے۔
وہ بزرگ نہیں، وہ اتنا بزرگ نہیں ہو سکتا جو دنیا کو چھوڑ جائے اور جنگل میں چلا جائے، وہ اس سے زیادہ بزرگ ہو سکتا ہے جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صحیح معاملات کرے، لین دین کے معاملات کو صحیح رکھے، اخلاق کے ساتھ لوگوں سے پیش آئے، پیار سے رہے۔ وہ بندہ ان لوگوں سے زیادہ اعلیٰ ہے جو اکیلا رہے اور کسی سے کبھی ملے جلے نہ۔ تو ہمیشہ لوگوں کے اندر رہیں اور اپنے معاملات جو ہے، اپنے رشتہ داروں سے معاملات، اپنے بچوں کے ساتھ معاملات، اپنی بیوی کے ساتھ معاملات۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے بہترین ہے، یعنی اپنے گھر والوں کے معاملے میں جو اچھا ہے نا وہ بہترین ہے۔ تو آپ اس بات سے اندازہ کر لیں کہ بہترین وہ نہیں ہے جو جنگل میں نکل گیا، بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے بہترین ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس بات میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ جناب وہ فلاں بزرگ تھا، وہ جنگل میں چلا گیا تو وہ جناب بڑا بزرگ بن گیا، 40 سال اس نے عبادت کی۔ نہیں، یہاں رہ کر یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں روزہ رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، میں نمازیں پڑھتا بھی ہوں اور میں وقف بھی کرتا ہوں، مطلب نماز ہمیشہ نہیں پڑھتا، میں رکتا بھی ہوں، نمازیں بھی پڑھتا ہوں، رکتا بھی ہوں، یعنی فرض نماز تو معاف نہیں ہے، لیکن نفل کی بات ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ روزہ نہیں رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑتے تھے، روزے چھوڑ دیتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نفلی عبادت نہیں کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم توقف کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح ہمیں بھی حکم ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ بہترین راستہ ہے، اسی کو اپنانا ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جنہوں نے اللہ کا تقوی اختیار کیا، اپنے رب کا تقوی اختیار کیا، تو ان کے لیے جنتیں ہیں، وہ تجارت بھی کرتے ہیں، چلتے پھرتے بھی ہیں، ان کے لیے جنتیں ہیں، اور ان نہروں کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان جنتوں کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، نزلا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ابتدائی مہمان نوازی ہے، وما عند اللہ، اور اللہ نے جو باقی رکھا ہے ان کے لیے وہ اس سے بڑا بہترین ہے۔ یعنی یہ جو نہریں بہتی ہیں اور یہ چیزیں، اس سے اوپر بھی کوئی چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عطا فرمائیں گے۔ تو نزلا من عند اللہ، یہ ابتدائی مہمانی ہے۔ وما عند اللہ، اور جو اللہ کے پاس ہے، خیر للابرار، نیکوکاروں کے لیے یہ وہ اور بہترین ہے۔ ابرار جو ہے یہ جمع ہے، یعنی کہ ایک لفظ ہے برن، برن سے یہ لفظ نکلا ہے ابرار، تو نیکی کرنے والے، جو بہت زیادہ نیکیاں کرنے والے، ان کے لیے جو ثواب ہے وہ اللہ کے ہاں اس سے زیادہ اوپر کا ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، آگے اہل کتاب کا ذکر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے بھی وہ لوگ جو لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، ایمان لائے اللہ پر، ایک بات ہوگی۔ دوسری بات وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور اس چیز پر ایمان لائے جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، یعنی مسلمانوں کے پاس جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ ایک تو یہ کہ اہل کتاب، پہلی بات یہ کہ وہ اہل کتاب ہوں، یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ اللہ پر ایمان لائیں اور اس چیز پر ایمان لے کر آئیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، وہ کتاب ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا۔ اور اس کے بعد وما انزل الیہم، اور جو چیز ان کی طرف نازل ہوئی ہے، وہ چاہے یہود ہیں یا پھر عیسائی ہیں یا کوئی بھی اہل کتاب ہے، وہ اس پر بھی ایمان لے کر آئے جو جس نبی کو وہ مانتا ہے، اور اس نبی کے اوپر جو چیز نازل ہوئی ہے اس کو بھی ماننا، اس پر ایمان لے کر آنا بھی شرط ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ وہ اللہ سے ڈرنے والا بھی ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ لا یشترون بآیات اللہ، اور وہ اللہ کی آیات کو بیچتا نہ ہو، ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت کے اندر۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے، ان بندوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں آتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر چیز نازل کی گئی ہے قرآن مجید، اس پر ایمان لے کر آتے ہیں، اور جس نبی پر وہ پہلے سے ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر بھی ایمان لے کر آتے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے فرمایا لہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا اجر ان کے رب کے ہاں ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، اصبروا، تم صبر کرو، والصابروا، اور ایک دوسرے کو تھامے رکھو،
اب جو ہے اس بھی تو یہ بات ہے کہ سب سے پہلی بات، جس نیک عمل کو تم نے اڈاپٹ کر لیا، جس نیک عمل پر تم لگ گئے، اس نیک عمل کو کبھی مت چھوڑو، اس پر ڈٹے رہو، ساری عمر اسی پر گزار دو۔ ایک چھوٹے سے چھوٹا بھی کوئی عمل ہے نا، اللہ کے ہاں وہ عمل زیادہ پسندیدہ ہے کہ تھوڑا ہو لیکن مستقل ہو۔ لیکن ایک عمل ایسا ہے کہ بہت زیادہ، یعنی پورا دن پڑھا اور اگلے دن پڑھا ہی نہیں، قرآن مجید لے لیں یا کچھ لے لیں، کہ ایک دن پڑھا، چھوٹے سے چھوٹا عمل کریں لیکن اس کو مستقل کریں، ہمیشہ کریں، ساری زندگی کرتے رہیں، اس کو کبھی نہ چھوڑیں۔ وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے اس عمل سے کہ ایک دن یا 2 دن یا 4 دن کر لیا، اس کے بعد چھوڑ دیا یا ناغے کر کے کیا۔ یہ بات اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ بات اللہ کو پسند ہے تھوڑا سا ہو لیکن مستقل کرتا رہے۔ تو فرمایا کہ اصبروا، جم جاؤ، ڈٹ جاؤ، وصابروا، اور ایک دوسرے کو سہارا دو۔ صابروا جو ہے باب مفاعلہ سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے باہم کوئی کام کرنا، مل کر ایک دوسرے کا مل جل کر کام کرنا۔ تو وصابروا، اور ایک دوسرے کو تھامے رکھو، ایک دوسرے کی مدد کرو۔ تو صابروا ورابطوا، اور جہاد کے لیے، یا پھر یوں سمجھیں کہ جس کو کہتے ہیں ڈسپلنڈ، ایک چیز کے اوپر کار بند رہنا اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا اور اچھائیوں کی طرف لگانا۔ اسی طرح جو اسلامی سرحدیں ہیں ان کی حفاظت کرنا۔ تو یہ لفظ جو ہے نا رابطو، مربوط کے معنی میں آتا ہے۔ تو یہ اس معنی میں ہے کہ ڈسپلن رہنا، بندے کو اپنے آپ کو ریزرو رکھنا چیزوں کے لیے۔ اور یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اپنے صبر کرو اور ایک دوسرے کو تھامے رکھو اور جہاد کے لیے تیار رہو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔